اسٹیبلش ہے۔ سبحان اللہ، پھر اس کے بعد سبحان اللہ۔ مزید دیکھیے کہ وہاں پر جب شام میں دمشق میں سید سجاد سے کسی نے یہ سوال کیا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر یہ دعویٰ ہے کہ امام حسین جیت گئے جنگ میں تو اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کیجویلٹیز اتنی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہاں تو انہوں نے تیغ کر دیا۔ اگر فریق مخالف کا یہ دعویٰ یقیناً تھا نا اس دور میں کہ ہم نے سب کو مار بھی دیا، ہم کہتے ہیں شہید کر دیا، ظاہر ہے ہم نے تو مستورات کو نہیں چھوڑا، ہم نے تو خیموں کو نہیں چھوڑا، ہم نے تو 6 ماہ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، تو پھر جنگ تو شادیاں نے وزارت کہ ہم جیت گئے۔ تو یہ جو دعویٰ ہے کہ حسین جیت گئے، یہ جو دعویٰ ہے کہ حقاق کے بنائے لا الہ الا حسین، یا کہ حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا، یہ اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ کیسی چیز گئے جنگ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت آسان ہے۔ کسی بھی لغت کے اندر فتح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی زندہ رہتا ہوا اور سانس لیتا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتح مند ہے، اور اگر کسی کی سانس کی ڈوری کسی نے کاٹ دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہار گیا۔ یقین جانیے برادر عزیز کہ آپ قرآن مجید کو دیکھ لیجئے تو آپ کو نظر آ جائے گا، پروردگار عالم نے تو شہداء کی زندگی کا کلمہ پڑھا ہے، پروردگار عالم نے تو اس کا تذکرہ کیا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ افراد کے جو بظاہر اگر آپ دیکھیں تو سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے، بلکہ اس قضیے کے اندر تو سر نوک نیزہ پر بلند ہو چکا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے گمان بھی نہ کرنا، خبردار تمہارے وہم و دل و دماغ میں کہیں گمان کے اندر یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم بہت سے ایسے افراد کے جو جیتے جاگتے آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں ان کو مردہ سے تعبیر کرتا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے یہ تو لکڑیوں کی طرح سے ہیں کہ جن کو ہوا کے اندر معلق کر دیا گیا ہو، جو اپنی اصل سے بھی وابستہ نہیں ہے، متصل نہیں ہے، منافقین کے لیے جو تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ تو کوئی لغت یہ نہیں کہتی۔ شہادت کا جو کانسیپٹ قرآن دے رہا ہے اسلام کی نقطہ نظر سے خاص طور پر، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بھی انبیاء قتل کیے گئے وہ سب شکست کھا گئے۔ یعنی قرآن سے اور اسلام سے اگر آپ پوچھیں یقتلون النبیین بغیر الحق، یہود کے جرائم میں سے ایک جرم یہ تھا کہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر نوک نیزہ پر ایک زن بدکار کے پاس تشت میں لا کر رکھ دیا گیا۔ تو کیا یہ سارے افراد یہ شکست کھا گئے؟ جی نہیں۔ موقف کیا تھا؟ اگر اس موقف کے اندر امام حسین علیہ السلام کا آپ اسٹینڈ دیکھیں، بیعت کرو یا سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کا موقف تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر یزید بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا تو یزید جیت گیا، اور اگر حسین آخر دم تک انکار بیعت پر قائم ہے اور سر دینے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حسین کی فتح اپنی جگہ اسٹیبلش ہے۔ پھر اس کے بعد مزید آپ دیکھیے کہ وہاں پر جب شام میں دمشق میں سید سجاد سے کسی نے یہ سوال کیا علیہ الصلوۃ والسلام لمن الفتح، یہی لفظ استعمال کیا کہ یہ بتائیے کہ فتح کس کی ہوئی، کون جیتا؟ تو سید سجاد نے یہ جملہ کہا کچھ دیر کے بعد جب اذان ہو تو سن لینا، اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ حسین جیت گئے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کو آئسولیشن میں مت دیکھو، یہ لا الہ الا اللہ کے طول میں محمد رسول اللہ سے ہوتے ہوئے ولایت علی اور اہل بیت تک کا معاملہ اور سفر ہے کہ جس کا تحفظ حسین ابن علی کی شہادت سے ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے۔ قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں، ہاں جا بجا دہر میں حسین کی اولاد ہے۔ اور ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا، کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا۔ یہ کل بھی نامراد تھا، یہ اب بھی نامراد ہے۔ حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے۔